اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ان پر الزامات لگاتے ہو، انہوں نے حضرت علی کو برسر ممبر معاذ اللہ نقل کفر گالیاں دلوائیں، جو جھوٹے الزامات ہیں، گالیاں دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بتاؤ داماد رسول کو جو گالیاں دینے کی ترغیب دیتا ہو اور برسر ممبر گالیاں دیتا ہو، وہ عادل ہو سکتا ہے؟ عادل کا مطلب ثقہ، نیک۔ تو یہ عجیب دوغلی معاذ اللہ نقل کفر دوغلی پالیسی ہے کہ محدثین عادل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو یا تو میرے بھائی گالیاں نہیں دیتے تھے، یا آپ نے یہ اردو کے میں خود سے ایک ترجمہ کشیدہ ہوا ہے اور خود سے حضرت معاویہ پہ آپ نے ایک الزام تھوپا ہوا ہے کہ کفر کہتے کس کو ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ کا انکار، اصل میں اللہ کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے صحابہ کرام کی فضیلت قرآن کی واضح نصوص سے ثابت ہے، بالکل ایسی نصوص ہیں جو بالکل بے غبار ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو اے ایمان والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ اس وقت آپ کی مدد کر چکا ہے جب دونوں غار میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ تو یاد رکھیں جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار۔ تو اتنی واضح طور پر اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ منافق نہیں ہے، تو بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے رکوع و سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو صحابہ کو منافق کہے گا اور کہے گا سوائے 5 6 اور 8 10 کے علاوہ باقی سارے معاذ اللہ منافق تھے، وہ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کے کفر میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر کی امامت پر ان کا ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم امامت کو ہمارے ہاں نہیں مانا جاتا۔ حضرت ابوبکر کے لیے جو یہ لوگ ٹائٹل لکھتے ہیں، ان کے مغز مارے گئے ہیں۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھتے ہیں ثانی اثنین، وہ ثانی اثنین نہیں ہے، ثانی اثنین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بالکل واضح طور پر آج 2 + 2 4 والی بات کر رہا ہوں۔ طارق مسعود صاحب 10 منٹ کے لیے آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ طارق مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں یا ابوبکر زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ صحابہ کیا سزا مقرر کرتے ہیں ایک شخص نے جب حضرت ابوبکر کو گالی دی؟ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ اس روایت کو بیان کرتا ہے، یہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی مسلمان کو گالی دینا کفر ہے؟ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے؟ کیا صحابہ کو گالی دینا، خصوصاً حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والا شخص وہ مسلمان نہیں ہوتا، اسلام سے نکل جاتا ہے؟ اس موضوع پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص اگر حضرت ابوبکر و عمر کو گالی دیتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ جس پر طارق مسعود صاحب نے عام روایتی جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایسا شخص وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر و عمر کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اس پر پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید نے کسی کی بھی صحابیت کے حوالے سے یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں شخص صحابی ہے، کسی ایک صحابی کی صحابیت پر نص قرآن میں نہیں ہے، لیکن طارق مسعود صاحب نے، اور عموماً ہمارے ہاں اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے جس آیت کو مولانا نے پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر گفتگو کروں، اور یہ بات کہ ایک انسان اگر کسی صحابی کو گالی دیتا ہے اور خصوصاً حضرت ابوبکر عمر کو، تو کیا یہ بات اس کو اسلام سے نکال دیتی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اسلام سے نکالنے والی بات، کیونکہ ایک مسلمان اگر اسلام سے نکل جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے ہمارے ہاں جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ ارتداد کی سزا واجب القتل ہونا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مرتد کہہ رہے ہیں، اور مرتد کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا قتل کرنا واجب ہو گیا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو در حقیقت جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والے کافر ہیں، ان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے، یہ واجب القتل ہو گئے ہیں۔ میں طارق مسعود صاحب کے جو ایک بڑا بیان انہوں نے دیا ہے اور انتہائی خطرناک گفتگو ہے یہ،
اس سے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دراصل الزام لگایا جاتا ہے شیعوں کے اوپر، اور اس طرح سے شیعہ کو مارنے کو جواز فراہم کیا جاتا ہے کہ ان کو مارنا، اگر ایک شخص مار دیتا ہے تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ ایک کام اس کے اوپر فرض تھا جو اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ تو طارق مسعود صاحب نے اس پہ کوئی سوچا نہیں ہے اور بالکل وہی عام رٹا رٹایا جواب دیا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں بالکل واضح طور پر آج 2 + 2 4 والی بات کر رہا ہوں۔ طارق مسعود صاحب، آپ نے جو یہ تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ من گڑت مسائل لوگوں کو بیان کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے، گفتگو کرتے۔ گفتگو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پلانٹڈ سوالات اپنے سامنے رکھ لیں، لوگوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ جناب مجھ سے سوال کرو، نہیں، سوال یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھیں کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے کم از کم میرے دلائل کا جواب تو دے سکے۔ تو لہٰذا میں آج آپ کو آفیشلی یہ گفتگو کی دعوت دیتا ہوں، مناظرے کی نہیں ہے، ڈیبیٹ کی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے، بالکل آج 2 + 2 4 کی طرح گفتگو ہو جائے اور قرآن و سنت سے ہم اس موضوع کو سمجھ لیں کہ صحابیت کون ہے، صحابی کون ہے، کسے صحابی کہتے ہیں، صحابیت کی ڈیفینیشن کے اوپر گفتگو ہوگی، میرے اور آپ کے درمیان میں ہوگی انشاءاللہ، اور تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے جسے آپ نے چھپایا، آپ نے کیوں اس بات کو چھپایا، صحابیت، قرآن کسے صحابی کہتا ہے، اور آپ مؤمنین کی آیات کو کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نے کس لفظ کو استعمال کیا رسول کے ساتھیوں کے لیے، کون ہے رسول کے ساتھی، قرآن مجید ان کو کیا کہہ رہا ہے، وہ صحابی ہیں، کیا لفظ قرآن ان کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اور آپ نے کس چیز کو استعمال کیا تاکہ دوسروں کے قتل کے جواز کے فتوے آپ کو مل سکیں، تاکہ دوسروں کو مارنے کو آپ ثواب کا کام قرار دے سکیں۔ پہلے میں یہ عرض کروں طارق مسعود صاحب، حضرت عمر کی صحابیت پر کہیں قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ ہم اہل سنت کے ہاں معزز ہیں، معظم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، خلیفہ دوم ہے ہمارے ہاں، لیکن قرآن میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ عمر الصحابی، کہیں پر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ کوئی شخص ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ شخص بھی کافر ہے، کہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے بارے میں؟ اور جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس آیت کا میں جواب آج آپ کو سامنے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اس آیت پہ غور کیجئے، میں نے اس پر مفصل گفتگو کی ہوئی ہے کہ ہجرت کے شب رسول کے ساتھی کون تھے، لیکن بہرحال یہاں پر میں عام فہم انداز کے اندر اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو اپنے مقتدیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہاں سے آپ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں دراصل وہ یہاں پر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه، تم رسول کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کا آپ جب انداز دیکھیں گے تو یہ انداز عتاب ہو رہا ہے۔ عتاب کا مطلب کیا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مدد کرو۔ اور سورہ توبہ کی، اس کو سورہ توبہ میں شروع کی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے کس انداز میں مخاطب کیا ہے، کیسے اس وقت کے معاشرے کے اندر جو رسول کے ساتھی ہیں قرآن ان کو ذکر کر رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا الا تنصروه، تم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے رسول کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا، ثانی اثنین، دو کے دوسرے، 2 افراد تھے، 2 کے دوسرے کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نہیں، جو پہلے ثانیہ اثنین، 2 میں سے دوسرے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں اشتہارات پر کیا لکھا جاتا ہے؟ ثانی اثنین ابو بکر، ثانی اثنین نہیں ہے، وہ اول اثنین ہونے چاہیے۔ یہاں پر ثانی کس کو کہا گیا ہے؟ رسول کو کہا گیا ہے، ثانیہ اثنین، 2 میں دوسرے، 2 میں جو اول ہیں وہ کون ہے؟ ہونا چاہیے یہاں پر آپ لکھتے ہیں اول اثنین۔ حضرت ابوبکر کے لیے جو یہ لوگ ٹائٹل لکھتے ہیں ان کے مغز مارے گئے ہیں، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لکھتے ہیں ثانی اثنین، وہ ثانی اثنین نہیں ہے، ثانی اثنین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے ٹائٹل رسول اللہ کا ثانی اثنین کا ٹائٹل اٹھا کر کہیں اور پر رکھ دیتے ہیں۔ ذرا بھی تدبر نہیں ہے قرآن کا، بس کیا ہے فرقہ وارانہ طور پر قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو ثانی یا اثنین ہے رسول کی ذات، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اب غم نہ کھائیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے سکینہ اس ثانی کے اوپر اتارا، وایدہ بجنود لم تروها، اور ایسے فرشتوں کے ذریعے، ایسی طاقت کے ذریعے ان کو مضبوط کیا، ایسے لشکر کے ذریعے، لم تروها جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتے وہاں پر اللہ نے اتارے۔ اور یہاں پر کیا روایات کے ذریعے ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ جناب وہ مکڑی نے جال بنا دیا وغیرہ وغیرہ، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے وہاں پہ اتارے گئے، اور ہمارے ہاں روایات کیا کہتی ہیں؟ مکڑی نے جال بنا دیا۔
یعنی قرآن کی آیات کو بالکل بدل کے رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اب یہاں پر جو صاحب کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابیت کے لیے ہے۔ طارق مسعود صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر صاحب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ صاحب کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ دیجئے کہ یہاں پر صحابی مراد ہے، کیونکہ آپ صحابیت کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسی پر اس کا انتقال ہوا، اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو جائے، جس طرح کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ صحابیت کی ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں، یعنی وہ ایک مومن ایمان اس میں لاتے ہیں۔ حالانکہ صاحب کا لفظ قرآن مجید میں کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یا صاحبی السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں یہ بتاؤ کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک واحد قہار رب۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا ہے، کیا وہ مومن تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ تو صاحب کا لفظ کہیں پر اگر آ جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایمان کی بھی شرط ہو۔ بتاؤ مجھے قرآن میں کہاں پر ہے کہ صاحب کا لفظ جہاں پر بھی ہوگا اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی اس نے مومنین کو یہ تانا دیا، قرآن مجید کے اندر ہے لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو وہاں پر جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر اسے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس منافق کو بھی اصحاب کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو صاحب کا لفظ کہیں پر اگر آ جائے اس کی کیا تعویل آپ کریں گے کہ صاحب منافق کے اوپر اطلاق کیا ہے رسول اللہ نے؟ صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی پر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے کافر ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہ میرے صاحب ہیں۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ یہاں پر لغوی معنوں کے اندر استعمال ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر لغوی معنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس میں کسی بھی طرح سے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایمان یعنی اس لفظ کے ساتھ ایمان ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صاحب کا لفظ آئے گا تو آپ کہیں کہ اس میں ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب قرآن میں لفظ آ گیا تو مجھے بتائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے اوپر کیوں اس کا اطلاق کیا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی صحابیت والا وہ معنی آپ استعمال کریں گے وہاں پر کہ جو آپ ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کہیں پر یہ نام نہیں ہے کہ صاحب سے مراد یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ قرآن میں کہاں ہے اذ یقول لصاحبہ، کیا یہ اس طرح ہے اذ یقول لابی بکر لصحابی ابی بکر رضی اللہ عنہ، کیا اس طرح یہ لفظ ہے؟ یہاں پر ہے اپنے ساتھی سے کہا۔ اب یہ ساتھی کون ہے؟ یہ مجمل ہے قرآن میں۔ مجمل کا کیا مطلب؟ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان نہیں ہے، شخص کی تعیین نہیں ہے۔ جب شخص کی تعیین نہیں ہے تو لہٰذا اب قطعیت یہاں پر ختم ہو گئی۔ قطعیت کیسے ختم ہو گئی؟ اس کو یوں سمجھیے گا، قرآن مجید کے اندر ہے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنا مسح کرنا ہے اس کا کوئی حکم قرآن میں بیان نہیں ہے، کوئی مقدار اللہ نے بیان نہیں کی کہ آپ نے کتنا مسح کرنا ہے، بس کہا کہ سر کا مسح کرو۔ اب حنفیوں کے ہاں 4 اس طرح پیشانی کے برابر اگر آپ مسح کر لیتے ہیں سر کا تو یہ مسح آپ کا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ مسح کرنا فرض ہے۔ تو اب مقدار تو معلوم ہونی چاہیے نا کہ سر میں سے کتنا مسح کرنا فرض ہے۔ حنفیوں نے کہا کہ اس کی مقدار پیشانی کے برابر ہے، اور اسی طرح شوافے نے کہا کہ آپ اگر سر کا کوئی بھی حصہ مسح کر لیتے ہیں۔ مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ آپ پورے سر کا آپ مسح کریں گے۔ تو اب تعبیرات مختلف ہو گئی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں سر کے مسح کے بارے میں ہر ایک کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ لہٰذا جب اختلاف پیدا ہو گیا، اب مثلا ایک شافعی نے اگر صرف ایک بال کا مسح کر لیا تو کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس نے مسح کا انکار کر دیا ہے؟ وہ مسح کو تو مان رہا ہے لیکن چونکہ اختلاف ہو گیا ہے تو لہٰذا ایک دوسرے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح ہے مجمل کے اندر جب اختلاف ہو جاتا ہے تو مجمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اتفاق کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو یہاں پر صاحب کہا گیا ہے، اور مان بھی لیا جائے اگر حضرت ابوبکر کو یہاں پہ صاحب کہا گیا ہے تو صاحب جہاں پر بھی قرآن مجید میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مدح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ اصولی فنی ایک بحث ہے،
اس کو جو اہل فن ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے عامت الناس کے لیے بہت آسان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ مجمل ہے اور مجمل کے اوپر آپ اتفاق کی بات نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا طارق مسعود صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے, یہ غیر تحقیقی بات ہے. پھر میں یہاں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3673, صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6488. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس ہے. عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے. خالد بن ولید کیا کرتے ہیں, وہ اٹھ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دیتے ہیں. فسبہو روایت کے الفاظ ہیں, برا بلا کہہ دیتے ہیں, سب کر دیتے ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آتی تو آپ نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی, میرے کسی صحابی کو گالی مت دو. خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا, کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیتا ہے وہ میرے ان صحابہ کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا, کہ ایک مٹھی بھر اگر کوئی جو بھی خرچ کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا. رسول اللہ نے خالد بن ولید کو یہ نہیں کہا کہ تم نے عبد الرحمن کو گالی دی لہٰذا تم اسلام سے نکل گئے, تم کافر ہو گئے. رسول اللہ نے کوئی یہ فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ یہ کہا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں تم خالد بن ولید ان کو گالی مت دینا. اس سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوئی کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی صحابیت کے درمیان میں فرق ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سارے صحابہ کی صحابیت برابر ہے, رسول اللہ نے درمیان میں دیوار کھینچ دی کہ خالد بن ولید تم میرے ان صحابہ جیسے نہیں ہو. خالد بن ولید کو صحابیت سے باہر نکال دیا. پھر یہ جو گالی دینے کی بات ہے, اگر کسی شخص نے حضرت ابوبکر کو گالی دے دی, خود حضرت ابوبکر موجود ہے اور وہاں پر ایک شخص نے ان کو گالی دے دی, تب کیا حکم ہے؟ کیا تم اسلام کو زیادہ سمجھنے والے ہو؟ طارق مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ دین کو زیادہ سمجھنے والے یا ابوبکر زیادہ سمجھنے والے؟ آپ زیادہ سمجھنے والے یا زیادہ صحابہ سمجھنے والے؟ آپ نے اپنی عقل اور فہم کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا ہے. صحابہ کیا سزا مقرر کرتے ہیں ایک شخص نے جب حضرت ابوبکر کو گالی دی؟ سنن نسائی کی روایت ہے 4076, ابی برزہ اسلمی سے روایت ہے, اور یہ روایت صحیح ہے, البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, حتیٰ کہ زبیر الزئی نے بھی ان کو حسن کہا ہے اس روایت کو. ابی برزہ اسلمی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابوبکر کو گالی دی, برا کہا, فقلت اقتلہ. تو یہ کہتے ہیں توبہ العنبری نے کہا کہ ابوبکر آپ مجھے اجازت دیجئے, میں اس کو قتل کر دیتا ہوں, میں اس کو قتل کر. فانتحرنی وقال لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا, کہا چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ڈانٹا اور کہا کہ یہ بات کہ کسی کو اگر گالی دے دی جائے اور اس کو قتل کیا جائے یہ رسول اللہ کی خاصیت ہے کہ ان کو گالی نہیں دی جا سکتی. میں ابوبکر اس لائق نہیں ہوں, یعنی میرا یہ مقام نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو تم مجھے پیغمبر بنا دو اور مجھے گالی دینے والے کو بھی تم قتل کرنا شروع کر دو. نہیں, میں پیغمبر نہیں ہوں. تو حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے. اور طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے ابوبکر کو گالی دی رضی اللہ عنہ وہ شخص اسلام سے نکل گیا. کون سا مذہب اور دین تم لوگ پیش کر رہے ہو؟ کس مذہب کو تم لوگ یہاں پروموٹ کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دوسرا جو طبقہ ہے, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ لوگ بھی گالیاں نہیں دیتے ہیں, یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جناب جو لوگ طلقاء کی مذمت بیان کرے یا ان کی مذمت بیان کرے جن کو رسول اللہ نے منافق کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی برائی بیان کی, یا جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے لڑائیاں کی, جنگیں کی, اور ان کے متائن وہ صحیح متائن جو احادیث کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اگر فئہ باغیہ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ اس روایت کو بیان کرتا ہے, یہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. مجھ پر یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں کہ جناب صحابہ کو گالیاں دینے والے, ایک تو بتاؤ نا مجھے کہ میں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو. استغفر اللہ العظیم. عام انسان کو گالی دینا, بخاری مسلم کی روایت ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے, قتال کرنا لڑنا کفر ہے. تو بتائیں مجھے. اور جنہوں نے علی کو گالیاں دی وہ کس کھاتے میں ڈالو گے؟ جنہوں نے علی پر سب و شتم کیا وہ آپ کے نزدیک ہے, وہاں پر تو آپ تعویل کرتے ہیں کہ جناب سب کا معنی یہاں پر سیاسی تنقید ہے, یہ آپ ہی کہتے ہیں, تو وہاں پر تو آپ تنقید کے معنی میں لیتے ہو, اور یہاں پر اگر کوئی سب کرے تو اسے آپ اسلام سے ہی نکال دیتے ہو. اور حالانکہ کوئی بھی, میں نے کسی شیعہ کو نہیں دیکھا یا کسی شخص کو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ جو مجالس کے اندر یا گفتگو کے اندر حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دیتا ہوں. ہاں تنقید ضرور کرتے ہیں, تنقید کو آپ سب و شتم کہہ رہے ہیں, گالیاں دینا کہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے
مسئلہ بیان کیا ہے، یہ دراصل یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، اور اورنگزیب عالمگیر ایک متشدد یہاں پر حکمران گزرا ہے کہ جس نے یہاں پر شیعہ اور ہندوؤں کو قتل کیا، اور ایک ایسا حکمران تھا کہ جس نے اپنی سرپرستی کے اندر فقہ تدوین کی، فقہ حنفی کو یہاں پہ پروموٹ کیا اس علاقے کے اندر، وہ اس شخص نے یہ مسئلہ یہاں پر ڈالا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 3 اردو والی جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر بھی یہ موجود ہے، کتاب السیر باب احکام المرتدین کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر عمر کو گالی دیتا ہے یا امامت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت ابوبکر کی امامت پر ان کا ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم امامت کو ہمارے ہاں نہیں مانا جاتا۔ تو بہرحال اس موضوع پر میں اوپنلی طارق مسعود صاحب آپ کو یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، چیلنج کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ طارق مسعود صاحب آپ کے لیے یہ خدمت فراہم کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو جائے اور پتہ چل جائے بڑے تحمل کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، کہ اس معاملے کے اندر کیا موقف درست ہے اور کیوں حق کو چھپایا گیا۔ السلام علیکم۔